امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام نے عرش کے دائیں طرف 5 نور چمکتے دیکھا. تو عرض کی اللہ یہ 5 تن کیا ہے؟ 5 تن مطلب 5 تن. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 مل کر بیٹھ گئے تو ہم بھی 5 تن ہیں. نہیں، اس لیے کہ پانی، ٹھنڈے پانی کو بھی ٹھنڈا پانی کہتے ہیں، لیکن ٹھنڈا پانی کہتے ہیں جب صرف ٹھنڈا کہیں گے. آج کے عرف میں جب صرف ٹھنڈا کہیں گے، ٹھنڈا لاؤ، ایمانداری سے کہنا کیا لاؤ گے؟ سافٹ ڈرنک لاؤ گے نا؟ تو کیوں پانی ٹھنڈا نہیں ہے؟ کھیر ٹھنڈی نہیں ہے؟ تو عرف پہ بات ہوتی ہے. ایک جاہل کو میں نے دیکھا ٹی وی پہ، اس سے سوال ہو رہا تھا 5 تن کیا ہے؟ تو بولا کہ 5 تن کو 5 تن کہتے ہیں. جیسے میں، میرے 2 بچے، میری بیٹی اور ہم 2، اس طرح 5 تن 5 تن. میں کہا لاہور تجھ پر. پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو سارے تم ہی پڑھتے ہو اہل سنت کے مقدر میں. جاہل گوار کہیں کے. ارے 5 تن 5 تن ہوتے ہیں، لیکن ہر 5 5 تن نہیں ہوتا، بلکہ اس 5 میں 5 تن چھٹا کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، حضور روک دیتے ہیں. حضور کو اس 5 کا اتنا خیال ہے کہ جس کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی وہ ام سلمہ نے دیکھا. جب آیت نازل ہوئی قرآن کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب کیا اہل بیت، ہم نے یہ تہیہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی اور ناپاکی کو تم سے دور کر دیں گے. آیت تطہیر جن کے گھر میں نازل ہوئی ام سلمہ ہے، اہل بیت سے گندگی پلیدی دور کر دیں گے. تو حضور نے این علی، علی کہاں ہے؟ فاطمہ کہاں ہے؟ علی فاطمہ آ گئے. ظاہر سی بات ہے یہ 2 آئے تو ان کے ساتھ 2 آ گئے، اس لیے کہ ایک انگلی پکڑ کے چلتا تھا، ایک گود میں بیٹھتا تھا. حضور نے دونوں کو اپنے زانوں پہ بٹھا. خدا کی قسم حضور کے لیے اپنے زانوں دینے والے تو بہت ہیں، جن کے لیے حضور کے زانوں ہے وہ کیسے شہزادے ہیں. اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اس کے بعد حضور نے چادر نکالی. یہ منظر دنیا نے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھنا تھا. چاند و سورج نے، زمین و آسمان نے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھنا تھا. کون سی چادر؟ آپ لے تو قرآن نازل ہو، جو رخ انور کے بوسے لے تو قرآن نازل ہو، جو بچ جائے تو قرآن نازل ہو، جو اٹھ جائے. نوری چادر جس کو ہمارے پرانے بڑے لوگ حضور کی کملی بھی کہتے تھے. آپ کو سمجھانے کے لیے نے اپنی وہ چادر جو حضور کے کندھوں پہ رہتی تھی، وہ چادر حضور علیہ السلام نے پھیلائی، اور اس میں اتنی وسعت ہے اس چادر میں کہ قیامت کے دن سب اسی کے نیچے ہوں گے. کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت ہے. لیکن یہاں پھر اپنی عادت کے مطابق کلیئر کٹ کر دوں، پڑا ہے 2 سے 2.5 میٹر سے زیادہ کی وہ چادر نہ تھی بظاہر. اس میں پوری کائنات کیسے آئے گی؟ ایمان والے کیسے آئیں گے؟ یہ سوال میرے خواجہ کو سمجھ رہا تھا. ایک مرید کو بھیجا، کاسا لے کر کا انا ساگر کو بول اس میں آ جا. خواجہ نے بتا دیا جب غلام کے کٹورے میں اتنا بڑا انا ساگر آ سکتا ہے، مصطفیٰ کی چادر میں ساری امت کیوں نہیں آ سکتی؟ ساری ایمان والی امت کیوں نہیں آ سکتی؟ تو بہرحال حضور کو 5 تن کا اتنا خیال تھا کہ سرکار نے اپنی چادر اٹھائی، سر پہ، اپنے سر پہ ڈالا، اور اپنے سر پہ ڈالنے کے بعد کہا فاطمہ اندر آؤ. سیدہ نے سر اندر کیا، علی اندر آؤ. علی اندر آئے، اور 2 تو گود میں بیٹھے تھے، یہ پورے 5 تن ہو گئے. آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. حضرت ام سلمہ نے دیکھا، ارے باڑا بٹ رہا ہے.
فیض پر سرکار عالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، یہ کبھی نہ نہیں کہتے، چلو چلو ہم بھی داخل ہو جائیں۔ سیدہ ام سلمہ چادر کا ایک کونا کھینچا، اپنے سر پہ رکھا، آقا نے وہ چادر ادھر کھینچی، فرمایا تم وہیں رہو، تم خیر پر ہو۔ یہ 5 تن کا اتنا خیال ہے حضور کو۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے ہم پر آپ کی اہل بیت کی محبت فرض کی ہے تو کن کن کی محبت فرض کی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں علی، فاطمہ اور قیامت تک کہ ان کی اولاد کی محبت تم پہ فرض ہے۔ اور معیار ایمان اہل بیت کی محبت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔